نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم صدق الله العظيم۔ اور مت پیچھے پڑو اس چیز کے جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں۔ سامعین محترم، ایک دفعہ نہایت ہی پیار و محبت سے سارے دوست احباب درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ انسان بحیثیت اشرف المخلوقات کے انسان کا طرز عمل خالص علم پر مبنی ہے۔ اسے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے کسی عمل یا نظریے کی بنیاد توہمات پر رکھے یا ایسی معلومات کو لائق اعتنا سمجھے جس کی کوئی علمی سند نہ ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خود انسان کے لیے علم کی بنیاد کیا ہے اور اس کا منبع کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں یہ واضح ہوتا ہے ہمارے سامنے کہ علم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک علم اکتسابی علم ہے اور دوسرا الہامی علم ہے۔ اکتسابی وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ابتدائی آفرینش میں سیدنا آدم علیہ السلام کو سکھا دیا تھا، جس کا ذکر سورہ بقرہ 4 پارے میں موجود ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ یہ علم کسبی ہے، اکتسابی ہے اور جدید نام اس کا سائنسی علوم ہے۔ قدرت نے شروع میں آدم علیہ السلام کی فطرت میں اندر اس کا مادہ بنیاد فطرت میں رکھ دی تھی۔ آگے جو زمانہ گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، اس کے مظاہر سامنے آتے گئے، ترقی ہوتی گئی اور نئے اجتہادات، نئے ایجادات ہوتے رہے، اور یہ ترقی کرتے کرتے آج دنیا بھر میں مختلف اس کے کرشمے جو نظر آ رہے ہیں، یہ وہی اکتسابی علم ہے جو اللہ نے آدم علیہ السلام کے اندر ودیت کیا ہوا ہے۔ دوسرا علم الہامی علم ہے، جس کے لیے انسان اپنے حواس کی مدد سے اسے حاصل نہیں کر سکتا، تجربوں اور مشاہدوں سے حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے تمام ذرائع وحی جلی ہو یا خفی، الہام، کشف، رویا صادقہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ انسان کے حیوانی وجود کے بجائے اس کی روحانی وجود سے اس کا تعلق ہے۔ انسانی روح اس علم کو براہ راست وصول کرتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہمیں پہلے علم کے بارے میں بعض مقامات پر سمجھا دیا گیا ہے کہ وہ دنیاوی علوم کے ہیں یا اکتسابی علوم کے ہیں یا مادی علوم کے ہیں یا سائنسی علوم کے ہیں۔ نئی ایجادات کے حوالے سے قرآن نے کچھ مقامات پر ہمیں وضاحت سے سمجھایا ہے کہ وہ علم بھی اصل تو اللہ کے عطا کردہ انسان کے اندر کی صلاحیتیں انہی کا مظہر ہوتا ہے۔ جیسے حضرت
داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، ہم ہی نے تو یہ لوہے کی صنعت، لوہے کا لباس بنانے کے طور و طریقے ہم ہی نے ان کو سمجھا دیے تھے، سکھا دیے تھے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں جو آتا ہے، جب انہوں نے بحری جہاز تیار کیا تو اللہ کریم فرماتے ہیں وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اے نوح آپ ہمارے سامنے اور ہمارے بتائے ہوئے طور و طریقوں کے ساتھ اس کو بنائے۔ تو وہ بھی اکتسابی علم بھی ہوتا تو من جانب اللہ ہی ہے، اور اللہ ہی کی طرف سے وہ بھی علم کا ہوتا ہے، وہ بھی سمجھایا جاتا ہے، جیسے آدم علیہ السلام کو فرمایا گیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، لیکن اس کا تعلق انسان کے وجود سے ہے، جسم سے ہے، اور وہ علم جو کسبی نہیں ہے بلکہ الہامی ہے، یہ روحانی علم، اس کا تعلق انسان کے روح سے ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم کے اکتساب اور استعمال کے لیے حواس خمسہ، جن میں سے 2 اہم ترین حواس کا ذکر قرآن میں ایک جگہ فرمایا گیا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ تو اللہ کریم نے یہ اہم ترین حواس کا ذکر یہاں آیا ہے، عقل سے نوازا ہے، اور اس لحاظ سے اس کی ان صلاحیتوں کا احتساب بھی ہوگا۔ یہاں پر لفظ فؤاد بہت اہم ہے، جس کی وضاحت ضروری ہے۔ عام طور پر اس لفظ کا ترجمہ دل کیا گیا، مگر اس ترجمے کے لیے کوئی لغوی بنیاد موجود نہیں ہے۔ اس لفظ کا مادہ وہی ہے جس سے لفظ فائدہ مشتق ہے، اور لفظ فائدہ کے معنی کسی چیز کے اس جوہر یا لب لباب کے ہیں جو اس چیز میں سے اصل مقصود ہوتا ہے۔ چنانچہ اس لغوی وضاحت کے بعد اب لفظ فؤاد کے مفہوم اور انسانی حواس کے ساتھ اس کے تعلق کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ حواس انسانی اپنے اپنے ذرائع سے معلومات حاصل کر کے دماغ تک پہنچاتی ہیں۔ دماغ کا معلومات جو اس کو پہنچی ہیں پہلے سے موجود اپنے ذخیرہ معلومات کے ساتھ اس کا تعلق تقابل کر کے اس سارے عمل سے جو نتیجہ اخذ کرتا ہے، پھر اس نتیجے کو اپنے ذخیرہ معلومات میں محفوظ کر لیتا ہے۔ اس ذخیرہ معلومات کا نام علم ہے، اور انسان کی وہ قوت یا صلاحیت جو اس سارے عمل کو ممکن بناتی ہے اسے فؤاد کہا جاتا ہے۔ چنانچہ پتہ یہ چلا کہ انسان کے یہ جو حواس ہیں جن کے ذریعے سے علوم جمع ہوتے ہیں، دماغ میں آتے ہیں، یہ بھی ان کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ ان صلاحیتوں کو تم نے بہتر راستے پہ لگایا یا غلط راستے پہ استعمال کیا، ان کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ چنانچہ سامعین محترم، انسان کو اللہ نے 2 آنکھیں دی ہیں، ظاہری بھی 2 آنکھیں ہیں، اور حقیقت میں علوم کو دیکھنے اور سمجھنے کے لیے بھی 2 آنکھیں ہیں۔ ایک آنکھ وہ مادی آنکھ ہے جس سے انسان دنیا کو دیکھ رہا ہے، دنیا کی تحقیق میں پڑا ہوا ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت۔ اے انسان، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ یہ افلا ينظرون الى الابل، کیا تم نے اونٹ کو نہیں دیکھا کہ اللہ نے اس کی تخلیق کیسے کی؟ زمین کو نہیں دیکھا کیسے بچایا؟ آسمان کو نہیں دیکھا کیسے بلند کیا؟ پہاڑوں کو نہیں دیکھا کیسے گاڑ دیا؟ یہ ساری چیزیں اس پہ بھی نگاہ رکھنے کی دعوت دی گئی ہے، لیکن دوسری طرف وہ آنکھ
جس کا تعلق الہامی اور روحانی علوم کی طرف ہے اور آخرت کی طرف ہے اور رجوع اللہ کرنے کی طرف ہے، تو یہ دونوں آنکھیں جنہوں نے استعمال کی ہیں، مادیت کو بھی دیکھا اور روحانیت پہ بھی نظر رکھی، تو وہ اصل رائے راست پر ہیں۔ اور جن لوگوں نے ایک آنکھ استعمال کی مادیت کی، تو مادیت میں پھنس گئے، روحانیت سے محروم ہو گئے۔ اور جنہوں نے مادیت کو چھوڑ کر صرف روحانیت پہ پیچھے پڑ گئے، تو وہ رہبانیت اختیار کر کے وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ لہٰذا انسان کی کامیابی دونوں آنکھوں سے دیکھنے میں ہی ہے، مادیت کو بھی دیکھیں، مخلوقات کو بھی دیکھیں، اور اسی مخلوقات سے اللہ کو اللہ کی پہچان کر کے روحانیت میں گم ہو جائیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ دجال کی ایک آنکھ ہوگی، تو اس میں بھی ایک بڑی فکر کی بات ہے کہ یہ ساری دجالیت جو ہے، پورا نظام دجالیت کا، ان کی نگاہ بھی صرف مادیت کی طرف ہے، روحانیت سے محروم ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا پورا نظریہ ایک ہی طرف چل رہا ہے، ایک ہی آنکھ سے کام لے رہے ہیں، روحانیت سے غافل ہیں۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ جس اپنے نجات دہندہ کے انتظار میں ہے، اس کی آنکھ بھی ایک ہی ہوگی اور وہ ایک آنکھ سے محروم ہوگا، جیسے کہ یہ دنیا میں ایک آنکھ سے ہی کام لے کر اصل منزل سے محروم ہوں گے، اصل منزل تک پہنچ نہیں سکیں گے۔ تو سامعین، دونوں آنکھیں استعمال کی جائیں، مادیت کی طرف بھی نظر رکھی جائے اور روحانیت کو بھی دیکھا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔